شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم سیدنا فاہمنا المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد. میرے عزیز بھائی سے ابھی آپ صفحہ کربلا جناب زینب کی قربانیاں اسلام اور اسلام کے معاملات کے سلسلے سے گفتگو سن رہے تھے. بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرنی ہے، ہمیشہ کی طرح اس سال بھی آج مجھے کال کیا کہ آپ کو پہنچنا ہے. میں اس وقت لکھنؤ سے آ رہا ہوں اور پھر واپس مجھے رات دورائی تقریر کرنی ہے. آپ سب مولا کے خادم ہیں. سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا دہلی پولیس ایڈمنسٹریشن کا کہ جو انتظامات ان کی طرف سے ہیں وہ بھرپور ہیں. دوسرا شکریہ ان تمام عاملین کا جنہوں نے اپنی تعداد سے یہ احساس دلایا کہ یہ پروگرام صرف دلی کا بڑا پروگرام نہیں ہے، ہندوستان کا بڑا پروگرام ہے. ایک لوٹا پروگرام ہے جسے پارلیمنٹ سے گزرنے کی اجازت ہے. اس کو آپ اس کی اہمیت آپ سمجھیں گے کہ ہر مجمع پہ دھارا لگتی ہے، لیکن صرف ایک حیدری نعرہ ہے جس پہ 144 کی دھارا نہیں لگتی ہے. اس پہ کوئی دھارا نہیں، اس لیے دھارا نہیں کہ دھارائیں اس لیے لگتی ہیں کہ 5 آدمی سے آدمی کو یہ ڈر ہوتا ہے کہیں کوئی جھگڑا نہ ہو جائے، کہیں کوئی فساد نہ ہو جائے. بھائی ہم 5 ہو یا 5 لاکھ فساد اس لیے نہیں برپا کر سکتے، جھگڑا اس لیے نہیں کر سکتے کہ اسلام کے سب سے بڑے آتنکوادی حملے کی مخالفت کر رہی تو ہم روڈ پہ آئے ہوئے ہیں، تو آواز اٹھانے آئے ہوئے ہیں. اس وقت جو 1-2 باتیں وہ کہہ کے میں 2-4 خاص باتیں آپ کو آپ کے اذان عالیہ کے حوالے کر کے آپ جانتے ہیں جو مجلس کا انداز ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جو تقریر کا ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. وقت کم ہوتا ہے، کم وقت میں بات کو زیادہ پہنچانی ہوتی ہے. ماشاءاللہ سے میں دیکھ رہا ہوں یہ سارے کیمرے دنیا کے سارے کونوں میں آپ کی تصویر بھی، آپ کی آواز بھی، آپ کی احتجاج بھی، آپ کا انقلاب بھی، حسینیت صاحب کا پیار بھی، یہ سارا جوش پہنچائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے اس وقت جو آپ تازیے کے پیچھے چل رہے ہیں تو اس میں خاص طور سے دھیان رکھیے گا ٹائمنگ کا، یعنی جو انجمن ہے وہ تعزیہ سے وابستہ رہے. ایسا نہ ہو کہ انجمن کے نوحہ پڑھنے والے ایک کے بدلے 3 نوحے میں لگ جائیں، تعزیہ کو انتظار کرنا پڑے اور پھر جو ٹائمنگ دی گئی ہے پولیس کی طرف سے وہ لیپس ہو جائے. وہ نہیں ہونا چاہیے، دھیان رکھیے گا. کوشش کیجیے گا جو لوگ تعزیہ کے ساتھ چل رہے ہیں ان سے معلوم کیجیے گا کہ آپ کو کہاں سے کہاں کراس ہونے کے لیے ٹائم دیا گیا ہے. دلی کیپٹل ہے، دلی گاؤں نہیں ہے، دلی مظفر نگر نہیں ہے، دلی میرٹھ نہیں ہے، مہوا نہیں ہے، بمبئی نہیں ہے، تلاجہ بھاؤ نگر نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، لکھنؤ نہیں ہے، جونپور کانپور نہیں ہے، دلی ہے. یہاں سے ہزاروں ویکل گزرتے ہیں، ہزاروں راستے روکے جاتے ہیں، ہزاروں کو روکا جاتا ہے. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کی وجہ سے کسی کا کوئی جائز کام نہ رکے، اس لیے کہ حسین اور حسینیت رکتے کام کو آگے بڑھاتی ہے، بڑھتے کام کو روکتی نہیں ہے. بات یہ کہ میں نے پرشاسن کو سمجھتے ہوئے 2 باتیں ضروری تھی آپ کو سمجھاتے ہیں. اب پرشاسن سے بھی کہنا چاہوں گا یہ مظلوم کی ساتھ دینے والی بھیڑ ہے، یہ اپنا جسم زخمی کر کے حسین کی محبت کو محسوس کرنے اور کرانے والی بھیڑ ہے. یہ بھاڑے کی بھیڑ نہیں ہے. اس کو لانے کے لیے کسی نے ٹیمپو نہیں بھیجا ہے، کسی نے کرایہ نہیں دیا ہے، یہ کسی کی خریدی ہوئی نہیں ہے، یہ کسی کی غلام نہیں ہے، یہ کسی انجمن کی نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کی نہیں ہے، یہ کسی حزب کی نہیں ہے. یہ کل بھی حسین کی تھی، آج بھی حسین کی ہے.
اللہ اکبر پرفیکٹلی میچ کرنے کی کوشش اشہد ان لا الہ الا اللہ. اگر تھوڑا لیٹ ہو جائے دیر ہو جائے تو پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوآپریٹ کرے. ہمارا ملک ہندوستان ہے اور ہندوستان کی خوبصورتی ہے کہ سعودیہ میں عزاداری بند ہے, دبئی میں عزاداری بند ہے, ان سارے ملکوں میں عزاداری بند ہے جن میں وہ لوگ موجود ہیں جو یزید کے ماننے والے ہیں. سمجھ لو کیا کہہ رہا ہوں. تمہارا تم پہ خدا کا احسان ہے کہ تمہیں بھارتیہ پیدا کیا, ہندوستانی پیدا کیا, مولائی پیدا کیا, اور تمہیں جو حق بنتا ہے دنیا کے تمام ملکوں سے اور ملکوں کے عزاداروں سے کہو کہ تمہیں سینے پہ ہاتھ مارنے سے اگر تمہاری حکومت روکتی ہے تو ہمارے بھارت میں چلے آؤ. ہندوستان بس آخری بات اور تقریر ختم, جو کہ تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے لیکن ایک ہی جملے میں سب کچھ ختم ہو جائے گا. ہم زندہ قوم ہے, ہمارا غریب بھی زندہ, ہمارا امیر بھی زندہ, ہمارا زندہ بھی زندہ, ہمارا مردہ بھی زندہ, ہمارا مکانوں میں رہنے والا زندہ, ہمارا قبرستانوں میں رہنے والا زندہ, ہمارا جو بول رہا ہے وہ بھی زندہ, جو نہیں بول رہا ہے وہ بھی زندہ, جو ماتم کر رہا ہے وہ بھی زندہ, جو ساتھ چل رہا ہے وہ بھی زندہ. ہم زندہ قوم ہیں, ہماری فکر زندہ, نظریں زندہ, زندگی زندہ, ہمارا مزاج زندہ, ہمارا لباس زندہ, ہم زندہ لوگ ہیں, ہم مرے ہوئے لوگ نہیں. ہمیں سب کچھ دکھائی دیتا ہے. ظلم اگر آسام میں ہو ہم اس کے خلاف ہیں, بہار میں ہو اس کے خلاف ہیں, کشمیر میں ہو اس کے خلاف ہیں, گورے کے ساتھ ہو اس کے خلاف ہے, کالے کے ساتھ ہو اس کے خلاف ہے, اپنوں کے ساتھ ہو اس کے خلاف ہے, شہروں کے ساتھ ہو اس کے خلاف ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ زندگی دو کاموں کے بیچ گزاری جا سکتی ہے. یا تم زندگی خواہش کے لیے گزار لو یا مقصد کے لیے گزار لو. خواہش کے لیے گزارو گے تو بھی مرنا ہے, مقصد کے لیے گزارو گے تو بھی مرنا ہے. خواہش کے لیے گزارو گے تو مر جاؤ گے, مقصد کے لیے گزارو گے تو لوگ تمہیں زندہ رکھیں گے. اب اگر تمہیں سمجھنا ہے دونوں میں فرق کیا ہے تو سنو. 57 ملک کے مسلمان راجا اپنے کانوں میں روئی ٹھوس اور آنکھوں میں پٹی باندھ بیٹھ گئے. نہیں دکھائی دے رہا تھا فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, مگر ایک خامنئی جو زندہ تھا. میرے عزیزان, یہاں مقصد یہ ہے آخری میں سے حسینیت میں سے زندگی گزارنا ہے. مقصد کے لیے گزارو. تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ غریبوں کی مدد کرنا. تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کنڈکٹروں کی حاجی روائی کرنا. تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جو گرا جا رہا ہے اس کا بازو سنبھالنا. تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ یتیم بچوں کی پرورش کرنا. تمہارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اپنے علاقوں میں غریب لوگوں کے لیے اسکول کھولنا, اسپتال کھولنا, اچھے کام کرنا, رفاہیات کے کام کرنا. مقصد کے لیے جیو گے تو ملک تمہیں زندہ رکھے گا. خواہش کے لیے جیو گے تو قبر تمہیں مار دے گی, تمہارے بچے تمہیں مار دیں گے, تمہارے عزیز تمہیں مار دیں گے. بس انہیں جملوں کے ساتھ آپ سب سے خدا حافظ, اس امید کے ساتھ کہ جو پرچم تم لے کے چل رہے ہو پاک و پاکیزہ ذوات مقدسہ اس پرچم سے وابستہ ہیں. اس لیے کبھی تمہارے ہاتھوں سے وہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ تمہیں شرمندگی ہو. دائیں ہاتھ میں اگر پرچم ہے تو بائیں میں ایمان کا دامن ہو. یقین کرو, شیعہ اسے کہتے ہیں جسے بتانا نہیں پڑتا وہ شیعہ ہے. شیعہ اسے کہتے ہیں جسے لوگ دیکھ کے کہتے ہیں شیعہ جا رہا ہے, حسین جا رہا ہے. میرے عزیزان, بس یہی ختم کر رہا ہوں. آگے آپ پروگرام آگے جائے گا. اس دعا تمہیں وہ پریشانی تو نہیں ہے نا, ایسا تو نہیں ہے نا کہ 4 سال کی کوئی بچی چل کے یہ کہہ رہی ہو کہ جتنے شادیاں میں میرے بھائی سے